مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود شریف پڑھ کر اپنی مجالس کو آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1436 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کے 23 روزے گزر گئے، 24ویں رات ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں کثیر عاشقان رمضان معتکف ہیں۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی سعی کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دوران مدنی مذاکرہ باپا جان کے ہاتھ دیکھا تو اس پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، تو اس حوالے سے تھوڑی تشویش ہو رہی تھی کہ یہ پٹی کیوں بندھی ہے، تو برائے کرم اس حوالے سے ارشاد فرما دیجئے کہ باپا کے ہاتھ پر پٹی کیوں بندھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے باپا جان کو سلامت رکھے، آمین۔ اس سوال میں کہا گیا تشویش ہو رہی تھی، یہ تھوڑا قابل غور ہے جملہ، یعنی دلی طور پر غور کر لیا جائے۔ میں اگر صحیح ہے تشویش ہو رہی تھی کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نہیں ہو رہی تھی تو پھر جھوٹ ہو جاتا ہے کہ آیا تشویش ہو رہی تھی یا تجسس ہو رہا تھا۔ تجسس اور تشویش میں فرق ہے۔ تشویش میں ذرا پریشانی ہوتی ہے، تو یہاں تو کسی کا انتقال بھی ہو جائے تو پریشانی نہیں ہوتی، تو بارہا ایسا ہوتا ہے روز جنہیں ہم انتقال کی خبریں سنتے رہتے ہیں، ہمیں کون سی تشویش ہوتی ہے؟ پریشانی اس کو ہوتی ہے کہ جس کے گھر کا کوئی عزیز جاتا ہے، دوسروں کو تو اتنی پریشانی نہیں ہوتی۔ میں تو تعزیت میں بھی جب تک یہ کیفیت نہیں ہوتی میں کہتا نہیں کہ مجھے افسوس ہوا، آپ کے ابو کا انتقال ہو گیا مجھے بڑا افسوس ہوا۔ اب بڑا افسوس نہیں ہوا اور کہوں بڑا افسوس ہوا تو یہ جھوٹ ہوا نا، گناہ ہوگا نا۔ افسوس ہوا تو کہے تو حرج نہیں ہے، نہیں ہوا تو پھر نہ کہے۔ تعزیت کرنے کے لیے افسوس ہوا کہنا کوئی ضروری تو نہیں ہے نا۔ تو اس لیے وہ میں نے کہا یہ سب کے لیے مدنی پھول ہے، سائل کو تشویش ہوئی نہیں ہوئی اس کا اپنے پاس کوئی وہ نہیں حالہ، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ کہ بعض اوقات تجسس ہوتا ہے، یہ جاننے کی ایک حرص ہوتی ہے
کیا ہو گیا اور کیوں ہو گیا اور کیسے ہو گیا، آدمی جاننا چاہتا ہے. تو مجھے پھوڑا ہوا ہے، اور یہ پھوڑا ہے یا شاید بال توڑ ہے. 2-3 دن تک تو میں نے اس کو مطلب ایک نظر انداز کرتا رہا اور یہ پھولتا رہا، درد دیتا رہا. خیر اب میں نے اس کا علاج شروع کیا ہوا ہے، اور اللہ کی رحمت ہے کہ بہتری کی طرف گامزن ہے. اب طبیعت بہت حساس ہے میری. اب آج بھی مغرب کا وضو کر چکا میں، پھر اوپر میں نے خون دیکھا، خون کا اثر دیکھا، تو میں پریشان ہو گیا. میں نے کہا میرا کام ہو گیا پورا، اب میں کیا کروں. پھر مفتی صاحب کو فون کیا، کئی جگہ کوشش کی رابطے کی، ایک سے ہو گیا رابطہ. تو کیا وہی مطلب بات سامنے آئی، اور میں نے دوبارہ مغرب کے لیے اب وہ پٹی تبدیل کرنا، باندھنا آئے، ایک پورا امتحان چل رہا ہے. تو مغرب کی نماز میں حاضر نہیں ہو سکا، میں اوپر نیچے ادا کر لی اپنے مکتب میں. جماعت میری نکلی، حالانکہ یہ جماعت اوپر جو میری وجہ سے ہی ہوتی ہے. میں ہوں یا حاجی عمران ہے، ہم لوگ سیکورٹ حفاظتی امور کی وجہ سے عام عیسائی بھائیوں کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، تو رمضان میں ایک مغرب کی نماز پڑھ لیتے با جماعت. تو یوں مطلب یہ کہ ترکیب چل رہی ہے میری. پھوڑا ہے یہ، دعا بھی فرما دیجئے اللہ تعالی مجھے شفا دے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ مقام شکر ہے کہ الٹے ہاتھ میں پھوڑا ہے. سیدھے ہاتھ میں ہوتا تو شاید اور بہت سارے کاموں میں رکاوٹ بن سکتا. اگر یہی پھوڑا پیٹھ میں ہوتا تو اور پریشان کرتا، سونے نہ دیتا. اس کے علاوہ اور کئی جگہیں کہ جہاں یہی پھوڑا ہوتا تو شاید اس ہاتھ کے بجائے ہوتا تو زیادہ تکلیف دیتا، کہ نظر بھی نہ آتا. تو یہ اللہ کا کرم ہے، یہ نظر آتا ہے کہ خون نکل گیا، وضو رہا نہیں رہا، تو وہ دیکھ داکھ کر ترکیب بنتی ہے. تو ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. ذرا رمضان شریف کا مہینہ ہے اور یہ آخری دن ہے، اس میں جب یہ امتحان آئے گا تو جو میرا ذوق شوق رقت سوز یہ پھوڑا جو ہے نا یہ جذب کرتا جا رہا ہے، آزمائش ہے. خیر انشاءاللہ اس پہ بھی مجھے ثواب ملے گا. جو بھی تکلیف آتی ہے اس میں ثواب ملتا ہے. اللہ مجھے صبر عطا کرے، گلے شکوے سے بچائے. کوئی شکایت ہے بھی نہیں مجھے. تو اب یہ کہ عیسائی بھائیوں کو تشویش یا مطلب یہ حیرانگی یا آپس میں بحثیں ہوتی ہوں گی، یہ کیا ہو گیا، کیوں پٹی باندھی ہے بھائی، یہ ہو گیا. تو کوئی کچھ بولتا ہوگا، کوئی کچھ بولتا ہوگا. تو بعض لوگ جو مجھ سے خوش نہیں ہوتے وہ کچھ اور بولتے ہوں گے. تو یہ وضاحت ہو گئی کہ کوئی ایسا اتنا بڑا مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھوڑا ہوا ہے، نہ ہڈی وغیرہ نہیں ٹوٹی، نہ کوئی چوٹ آئی ہے مجھے. پھوڑے ہوتے رہتے ہیں، اللہ کا کرم ہے، اللہ کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ قبر و حشر کے عذاب سے بچائے. اس میں نزا کی سختیوں کی یاد ہے کہ یہ برداشت نہیں ہوتا. اب یہ تکلیف بڑھتی ہے تو آدمی انجیکشن کھا لیتا ہے درد کا. تو میں نے بھی 3 انجیکشن کھائے ہیں اب تک، وہ سکون کے لیے، درد سے بچنے کے لیے، کہ دن کو ٹیبلٹ نہیں کھا سکتے تو انجیکشن کھا سکتے. یہاں تو یہ علاج ہو جاتے ہیں، لیکن نزا کی سختیوں کا علاج اللہ نہ کرے قبر میں کوئی ناراضی کی صورت ہوئی، اللہ تعالیٰ ناراض ہوا، تو وہاں کون سا ٹیکہ کھائیں گے، وہاں کون سی ٹیبلٹ کھائیں گے، کون سا ڈاکٹر آ کر تسلیاں دے گا یا امیدیں دلائے گا. حشر کی تکلیفیں، قیامت کی تکلیفیں، جہنم کے عذاب. حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیڑیاں ڈالی ہوئی تھی. اس وقت کے کسی گورنر نے، ظالم نے بیڑیاں ڈالی ہوئی تھی. تو حضرت امام زہری جو بہت بڑے محدث ہوئے وہ گزرے. انہوں نے جب یہ بیڑیاں دیکھی تو ان کو بہت ترس آیا اور بڑی ہمدردی کا انہوں نے اظہار کیا.
تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی ہمدردیاں دیکھی تو اشارہ کیا تو بیڑیاں جو تھی وہ ہاتھ پاؤں سے الگ ہو گئی، آزاد ہو گیا. پھر آپ نے بیڑیاں پہن لی اور فرمایا کہ ان بیڑیوں میں ڈالا گیا، قید کیا گیا. نہ ہماری شان ہے، ہم اہل بیت ہیں، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ یہ بیڑیاں ہمارے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، ہم ان کو کھول سکتے ہیں. لیکن ٹھیک ہے، یہ ایک اسباب ہے دنیا کے، میرے کو یہ پہنائی گئی ہے. تو اس میں مجھے جہنم کی زنجیروں اور جہنم کی بیڑیوں کی یاد ہے میرے لیے اس میں. اب یہ مدنی سوچ تھی نا ہمارے ان اسلاف کی، ہمارے بزرگوں کی. تو ہمیں بھی کوئی بھی جب دنیا کی تکلیف آئے تو آخرت کی تکالیف کی طرف توجہ لے جانی چاہیے، تو یہ تکلیفیں آسان بھی ہو جاتی ہیں. اور بہرحال صبر و شکر سے کام لینا چاہیے. واویلا کرنے، بے صبری کرنے، لوگوں کو کہتے پھرنے سے تکلیف دور نہیں ہوتی. آج کل تو ہم تو کئی بار تو نعرے لگائیں گے تکلیف چھپاؤ تحریک جاری رہے گی، کہ اپنی بیماری تکلیف بلا ضرورت بتانی نہیں ہے. کس کو بتانی ہے؟ طبیب کو ضرورت ہے، چلو علاج کے لیے بتا دی. اور کس کو بتانی ہے؟ خاص دوست کو. کیوں؟ ہمدردی کرے اس لیے. ہوئی تو بتانا ہو نا. تو یہ جتنا ممکن ہو نہ بتائے کسی کو بلا ضرورت. یہ انسب ہے، اچھی، اس میں بھی فضیلت، اس کا ثواب ہے کہ جو اپنی مصیبت کو چھپائے اور شکوہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کی مغفرت کرے. تو یوں اس کی فضیلت ہے، چھپانا چاہیے. لیکن اب تو یار ایسا فاسٹ ہے میڈیا، اب تو کوئی بیمار ہوتا ہے تو باقاعدہ نلکی لگی ہوئی ہے یا وہ ڈرپ لگی ہوئی ہے تو اس کے باقاعدہ سوشل میڈیا پہ چلتے ہیں فوٹو. کہیں پٹی بندھی ہوئی ہے تو وہ چلاتے ہیں، ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے تو وہ چلائیں گے. ہم چھپاؤ تحریک چلاتے ہیں، یہ وہ تو چھپانے کی بات کر، میں لاکھوں کو دکھاؤں گا، سب سے ہمدردیاں لوں گا. عجیب. تو یار کیا کریں، مطلب عجیب دور آیا ہے. یعنی سوشل میڈیا پر ایک مطلب یعنی ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ اپنی بیماری، بخار آ گیا، کوئی بھی آیا تو منہ چڑھا کے بیٹھنا ہے اور پٹا باندھنا ہے اور چڑھا دینا ہے، سوشل میڈیا پہ لوڈ کر دینا ہے. پھر آگے ہو سکتا ہے کہ بعض اس طرح بھی لکھتے ہوں، میرے جو ہے نا وہ یہ ہاتھ میں لگ گئی ہے. تمام احباب سے دعا کی اپیل ہے، اس بہانے لوگوں کو پتا چلے فون آئے کیا ہو گیا ہے، خیریت تو ہے، تو یوں تھوڑا پگار ملتا ہے، مزہ آتا ہے. ہمدردی کریں لوگ. خیر اب کوئی اس طرح بتاتا ہے دوسرے کو تو گناہ گار نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہی فضیلت تو ماری گئی، جتنا ہو سکے چھپائے. اب پٹی بھی چھپانی چاہیے، میں نے کوششیں کی لیکن میں چھپا نہیں پاتا اور ہٹ جاتا ہے. یہ کیا کروں، اب تو پتہ چلی گیا ہے کہ اگر جیسے کہ زخم ہے، اب یہ پھوڑا جیسے کہ اب اس کا منہ تو پھٹا ہے تو اس میں سے مواد بھی نکلتا ہے کچھ نہ کچھ. تو اب اگر اس کو پٹی باندھ لی ہے، ضرورت ہے پٹی، تو اگر کھول کر اس کو دھونا ممکن ہے تو دھونا ہوگا وضو میں. اچھا اب اگر پٹی ایسی باندھی کہ کھول کر ویسی پٹی باندھ نہیں سکتا، کوئی ایسی ترکیب ہے کہ تو اب پٹی کے اوپر مسا کر لے، ہر ذرے پر بھیگا ہاتھ پھیر لے پانی کا. اچھا اب یہ کہ کھول تو سکتا ہے، باندھ بھی سکتا ہے، لیکن پانی ضرر کرتا ہے، نقصان کرتا ہے. تو اب پانی نقصان کرتا ہے تو پھر مسا کر لے. اچھا اب ضرورت ہے وہ اس زخم کے آس پاس جو تھوڑی سی جگہ ہے وہ بھی پٹی تو تھوڑی ایریا گھیرے گی، تو جتنا ہٹا سکتا ہے آسانی سے وہ پانی وہاں نہ پہنچے، نہ جتنا ہٹا سکتا ہے اور پانی نہ پہنچے، ضرر نہ کرے، تو اتنا ہٹا کر اس پٹی کے نیچے بھی پانی بہانا ہوگا وضو میں. تو یہ تو عام لوگ تو اس کو شاید بالکل کیئر بھی نہیں کرتے ہوں گے، تو مجبوری ہے، یوں سمجھ کر وہ گھوم رہے ہوتے ہیں پٹیاں باندھ کے وضو
اگر کرتے بھی ہیں تو وضو کا جو صحیح ہے، بہت آزمائش ہے اس میں. اس سے تو آدمی مطلب بخار میں پڑا ہو نا ایک بات ہے، تو اس کے لیے وضو کا کم مسئلہ ہوتا ہے. اس میں یقین مانے ایسا ٹینشن ہے کہ جس کی حد نہیں. یعنی میرے ہاں ایسے جو مسئلے پیش آ رہے ہیں اور نمازیں دورہ نہیں پڑھ رہی ہیں اور کیا کیا میں آپ کو بتاؤں. میری حساس طبیعت ہے، حالانکہ وہ اتنا سا پھوڑا ہوا ہے. تو مسائل یہ سیکھنے چاہیے تاکہ نمازیں ہماری درست ہوں. اور جو پھوڑے سے مواد نکلا، زخم سے مواد نکل کے بہا، وہ ناپاک ہوتا ہے. اب اس کا پانی رنگین پانی بہ رہا ہے، کپڑوں پہ گر رہا ہے، پرواہ نہیں ہے. تو یہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے. تھوڑا بہت نکلے وہ بھی ناپاک ہوگا کتنا، یعنی کہ زخم سے بہ گیا، ابھرا، جب تک یہ گولا بنا ہوا ابھرا ہوا اس کا ناپاک نہیں ہے. اگر یہ اس کا ابھار ڈھلک گیا تو یہ بہنے کی تعریف میں آ گیا. اب یہ ڈھلک گیا تو یہ وضو ٹوٹا، اور یہ جو زخم کی حد توڑ کر جو ڈھلکا ہوا ہے تو یہ چونکہ بہہ گیا ہے. تو یہ اصول ہے کہ جو رطوبت بدن سے نکلے اور وضو توڑے وہ ناپاک، اور جو وضو نہ توڑے وہ پاک. خون کا بھی یہی مسئلہ ہے. جی، خون نکل گیا زخم سے، جی، بہہ گیا، یا پہنچتا رہا کسی روئی سے، یا پہنچتا رہا، اور اگر یہ نہ پہنچتا تو بہہ جاتا تو بھی وضو ٹوٹ گیا. امیر اہل سنت سے میرا سوال ہے کہ تصوف کے معنی کیا ہیں، اور تصوف جو ہے آدمی کیسے حاصل کر سکتا ہے یا اس میں جا سکتا ہے تصوف میں؟ تصوف کی تعریفات تو بے شمار ہے. یہ اپنے اللہ والوں کی باتیں میں تو ہر بزرگ کی جہاں مطلب ہے کہ سیرت شروع کی ہے انہوں نے ایک تصوف کی تعریف بھی لکھی ہے. بہت ساری تعریف ہے. ایک تعریف یہ بھی جو یاد رہ گئی ہے مجھے وہ یہ ہے کہ خالی ہاتھ دل کی خوشی کا نام تصوف ہے. یعنی پاس پھوٹی بادام نہ ہو، یعنی کہ پاس ایک روپیہ ایک پیسہ کچھ بھی نہ ہو، کنگال ہو بالکل، مگر دل اس پر بھی مطمئن ہو، خوش ہو. یہ تصوف کیسے حاصل ہو یہ بھی شاید انہوں نے، تصوف تو حاصل ہو ہی جائے گا آہستہ آہستہ انشاءاللہ. پہلے جو موٹی موٹی باتیں بالکل سامنے نظر آ رہی ہیں وہی اپنا مطلب یعنی کہ حساب کتاب ہو جانا کہ نمازیں فرض ہیں اور یہ سب ادا ہوں، روزے ادا ہوں، داڑھی سج جائے، مدنی حلیہ ہو جائے. لیکن مطلب جو سنتیں جو سائل کی جو سامنے نہیں تھی تو وہ تو بآسانی نہ صحیح، نفس پر تو خیر گرا ہی گزرتا ہے، یہ آ جائے آہستہ آہستہ. تصوف تو مطالعہ کرنا ہوگا. میں یہ نہیں کہوں گا کسی صوفی کی صحبت میں چلے جائیں، کیونکہ اب اس دور میں صوفی ملنا جو ہے نا یہ بڑا مشکل ہے. صوفی چلے گئے درگاہوں میں، مزاروں میں، کئی غاروں میں چھپے ہوں گے. اب صوفی جو کہلاتے ہیں نا، بعض تو خشخشی داڑھی والے، تیتے داڑھی والے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات، اور نام ان کا ہوتا ہے صوفی صاحب ہے. تو یہ میں جنرل بات کرتا ہوں، یہ نہیں کہ صوفیوں سے دنیا خالی ہو گئی، صوفیہ کرام بے شمار ہوں گے دنیا میں، لیکن یہ کہ یہ واقعی صحبت سے حاصل ہوتا ہے. لیکن صحبت کی تو پہچان ہو نا. پھر کسی مطلب چلتے پھرتے صوفی کے ہتھے چڑھ گئے تو جو تھوڑا بہت بھی چھن جائے گا اور بولے گا ہم تو صوفی ہیں، فقیر ہیں، ہماری مولویوں سے جنگ ہے. یہ عالموں کی بات ہے. یہ اپنے آپ کو بالکل آزاد سمجھتے شریعت سے، نعوذ باللہ. تو ایسا کوئی صوفی ٹکر گیا تو لباس خضر میں یا سینکڑوں راہزن بھی پھرتے گئے. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ بس صرف اور صرف دعوت اسلامی میں لگے رہیں. بس یہ آگے پیچھے جائیں گے نا، یہ فلاں دل جاری کر دے گا اور وہ جگر جاری کر دے گا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو کچھ جاری ہے وہ بھی رک جائے، آپ کا مشکل ہو جائے. تو اس لیے کسی چکر میں نہ جائیں آپ. دعوت اسلامی زندہ باد، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت زندہ باد، اور جو ان کے قدموں سے لگا ہوا ہو وہ زندہ باد. مدنی چینل باقی بہت دور نازک ہے، بہت نازک دور ہے.
یہ نہیں کہ دعوت اسلامی کے علاوہ کوئی اچھا آدمی نہیں ہے، معاذ اللہ، یہ نعوذ باللہ من ذالک میری مراد نہیں ہے. یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے سامنے دعوت اسلامی ہے نا. پھر ادھر ادھر آپ کو اچھا سمجھ کر جائیں گے، اچھوں کی پہچان نہیں ہے نا. اور کہیں وہ ٹکر گیا کوئی لٹیرا تو کیا کریں گے؟ بعض ہوتے ہیں ایسے لٹیرے ہوتے ہیں جو نماز تک نہیں پڑھتے، عجیب عجیب باتیں کرتے ہوتے ہیں. تو اس لیے مطلب دعوت اسلامی زندہ باد. یہ دعوت اسلامی ہے فیضان اولیاء ہے، دعوت اسلامی فیضان صوفیہ ہے، فیضان صحابہ ہے، فیضان انبیاء ہے، اور فیضان مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. رحمت رحمان پالے دعوت اسلامی میں، رحمت رحمان پالے دعوت اسلامی میں، مصطفیٰ کے ہیں اجالے دعوت اسلامی میں، آخرت خود ہی سنور جائے گی، آجا اس طرف آخرت خود ہی سنور جائے گی، آجا اس طرف، آجا آجا اس طرف. یہ تصوف کے بارے میں چند تعریفات رسالہ قشیریہ میں ہیں، جن میں سے 2-3 آپ کو سناتا ہوں. حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی سے تصوف کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق ایسا ہو کہ کسی دوسرے کے ساتھ تمہارا تعلق ایسا نہ ہو. حضرت سمنون رحمت اللہ تعالی علیہ سے تصوف کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ نہ تم کسی چیز کے مالک بنو اور نہ کوئی چیز تمہاری مالک بنے. حضرت محمد جریری رحمت اللہ تعالی علیہ سے تصوف کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا تصوف ہر اعلیٰ اخلاق میں داخل ہونا اور گھٹیا خیال سے نکلنے کا نام ہے. حضرت ابو حمزہ بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں سچے صوفی کی علامت یہ ہے مالدار ہونے کے بعد بھی فقیر رہے، عزت کے بعد بھی حقیر بنے، اور شہرت کے بعد بھی مخفی یعنی چھپا ہوا رہے. اور جھوٹے صوفی کی علامت یہ ہے کہ وہ فقر کے بعد بھی دنیا کے ذریعے مالداری حاصل کرے، حقیر ہونے کے باوجود عزت والا بنے، اور گمنام ہونے کے باوجود شہرت والا ہو. یعنی اس طرح کی کچھ تعریفات میں نے بیان کی، اور بھی تعریفات مختلف کتابوں میں بھی ہیں، اس میں بھی ہیں. ایک بڑی عجیب و غریب تعریف، یہ تو بہت بڑوں کا حصہ ہے. حضرت سہل بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بہت بڑے ولی اللہ گزرے اور صدیق کے مرتبے پر فائز تھے. صدیق یہ ولیوں کی سب سے بڑی یعنی کہ قسم ہے، اعلیٰ قسم ہے. فرماتے ہیں صوفی وہ ہے جو اپنے خون کو رائیگاں سمجھے اور اپنی ملکیت کی چیزوں کو لوگوں کے لیے مباح سمجھے کہ میری چیز جو چاہے لے جائے، سب کو اجازت ہے ہر چیز، اور اگر کوئی مار دے مجھے تو اس پر کوئی الزام نہیں. یعنی اپنی طرح اپنا حق گویا انہوں نے معاف کر رکھا. حق اللہ تو باقی رہے گا اگر کوئی کسی کو قتل کر دے، اور حق کے ورثہ بھی باقی رہے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، میرا آپ سے ایک سوال ہے. سیب کا موتی ہے تو یہ آسمان کی دھول ہے، تو ہے قدرت کا کرشمہ یا خدا کی بھول ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اپنے محبوب کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہا ہوگا اس میں اس نے، سیب کا موتی ہے تو یا آسمان کی دھول ہے، تو ہے قدرت کا کرشمہ یا خدا کی بھول ہے. تو اس کے نیچے لکھا ہے
कुफरिया कलिमात के बारे में सवाल जवाब सफ़ा 512। इस शेर में माज़ अल्लाह अज़्ज़ा वजल को भूलने वाला माना गया है, जो कि सरीह कुफ्र है, यानी खुला कुफ्र है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल भूलने से पाक है। पारा 16 सूरत ताहा आयत नंबर 52। ला यदिल्लु रब्बी वला यंसा, तर्जमाए कंजुल ईमान, मेरा रब ना बेके ना भूले। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मकतबतुल मदीना ने एक रिसाला शाये किया है, गानों के 35 कुफरिया अशआर। मकतबतुल मदीना से रिसाला लेकर ज़रूर पढ़ना चाहिए, और गानों से तो तौबा आप भी कर लें कि ये हाँ सिर्फ 32 सफ़े हैं इसके, 32 पेजेस। ये आधे घंटे में शायद पढ़ ले आदमी, तो इसमें बहुत मालूमात हो जाएगी। और तौबा भी करें, गाने बाजे सुनने ही नहीं है, ये गुनाह है ही गुनाह है। और फिर इसमें ईमान के भी खतरात मौजूद हैं। जैसे अभी एक शेर, तो एक शेर थोड़ी है, इसमें गानों में कई अशार हैं कुफरिया। ये 35 जो इस रिसाले में लिखे हैं, तो ये 35 में भी हसर थोड़ी है कि आप 35 है, इसके अलावा नहीं है। कितने मुख्तलिफ ज़बानों में कुफरियात बके हुए होंगे गानों में, तो बिल्कुल इससे मुसलमान को दूर रहना चाहिए, ज़रूरी है। गानों से, म्यूज़िक से दूर रहिए, तौबा कीजिए। फ़ोन में भी म्यूज़िकल टून ना लगाइए, ये भी गुनाह है। ये वाकई किताब तो फ़र्ज़ उलूम पर मुश्तमिल है, अक़ाइद, ये कुफरिया कलिमात तो सीखने फ़र्ज़ हैं, इनको सीखना चाहिए। ये ऊपर ही लिखा हुआ है, इसके हराम अल्फाज और कुफरिया कलिमात के मुताल्लिक़ इल्म सीखना फ़र्ज़ है। फतावा शामी जिल्द अव्वल सफ़ा 107। तो ये किताब उर्दू में अपनी नौइयत की वाहिद किताब है न दुनिया में। ऐसी किताब इस अंदाज पर तो उर्दू क्या शायद किसी और ज़बान में भी मंजर आम पर नहीं आई होगी। बापा, आपका ये किताब तहरीर करने का जहन क्यों बना? ये तो दावत इस्लामी के बहुत पहले से मेरा जहन था, मगर वो ज़ाहिर है कि मालूमात की कमी, और फिर दावत इस्लामी की तरकीब बनी, और माशाअल्लाह उलमा प्रोडक्शन हुआ, फिर दारुल इफ्ता अहले सुन्नत बना। अब यानी कि पीठ मजबूत हो गई, तो ये काम भी अल्लाह की रहमत से हुआ। उलमा की भरपूर यानी कि इसमें मुआवनत शामिल है, और ये बरसों की मेहनत के बाद ये मंजर आम पर आई है। अब सारी रातें यूँ कह सकते हैं, मुबालगा करें तो, हम लोग बैठे रहते थे और इनसे समझते रहते थे। पता नहीं आपने भी शिरकत की होगी, नहीं की है? मुन्ने होंगे जब ये, अब उस वक्त तालिब इल्म होंगे शायद, दोहरा हदीस में या हाँ। तो काफ़ी इसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह जिद्दोजहद की। हिंद भेजा, हिंद के उलमा से भी तस्दीक़ात हासिल की, और ये बड़ी मुश्किल से ये मंजर आम पर आई। अब वो नारा लगेगा तो बोला जान भी कुर्बान है, और थोड़ी सी टाइम पढ़ने के लिए देने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह के बंदे, आखिर जिसने इसको तैयार किया होगा उसका कितना वक्त इस पर सर्फ हुआ है, आप पढ़ने के लिए भी तैयार नहीं है। 200 रुपये हदिया है बाबा, सिर्फ 200 रुपये। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ऐसे भी हाँ आपको मिलेंगे ऐसे कि जो 12 मरतबा पढ़ ली होगी। बाज ऐसे हैं कई बार इन्होंने पढ़ी है। बापा, एक इस्लामी भाई ने 25 मरतबा पढ़ने का बताया। अल्लाह अकबर, ऐसे हैं माशाअल्लाह। भाई इनकी तादाद थोड़ी है, ये इन्होंने, इनमें तो कई ऐसे होंगे जो बेचारे पहली बार सुन रहे होंगे, क्योंकि वो तासुरात में बोलते हैं ना पहली बार आए, लेकिन सारे पहली बार वाले नहीं है। भाई किसी ने पढ़ी है ये किताब? हमारी शख्सियत लब्बैक पीछे से कर रही है, इन्होंने पढ़ी है। यहाँ भी है थोड़े बहुत, कुछ हाथ उठे। चिट्ठी आई कि जुम्मा से इशराक चाश तक वुजू रखना क्या ये तिब्बी तौर पर नुकसान दे नहीं है? मसलन
جان کر پیشاب وغیرہ نہ کرنا. اس میں یہ ہے کہ اگر پیشاب زور کا آیا ہوا ہے اور اس کو کیے بغیر شدت ہے اور نماز پڑھنا کہ میرا وضو تاکہ میں بول سکوں کہ اتنے گھنٹے میرا وضو رہا, اب جلدی کر لوں میں بول نہیں سکوں گا, پھر بولنا پڑے گا. فجر تک تھا تو اشراق بھی میں نے اسی وضو سے پڑھی تو بول سکے نا, مطلب کچھ بولنے کو ملے. اب جو جیسی جس کی نیت, انما الاعمال بالنیات. تو اب اگر اس نے پیشاب شدت کا لگا ہوا اور نمازیں پڑھتا رہا تو وہ نمازیں مکروہ تحریمی ہوتی رہی اور گناہ گار ہوتا رہا. اور ویسے اگر پیشاب اس کو لگا ہی نہیں اتنا شدت کا, تب کیا صورت ہے؟ تو یہ مجھے دیکھو, یہ ہم عوام ہیں, یہ ہمارے لیے. اہل اللہ کی بات دوسری ہوتی ہے جو کئی روز تک ان کے وضو ہوں. تو مجھے بامبئی میں مجھے ضرورت پڑی تھی یورولوجسٹ کے پاس جانے کی, تو میں نے کہا یار مجھے مسلمان کے پاس لے جائیں. تو وہ اس شہر کا ان دنوں کافی سال ہوگا, پتہ نہیں زندہ بھی ہو گیا نہیں, وہ بتایا کہ یہ پورے شہر کا دوسرے نمبر کا یورولوجسٹ ہے اور مسلمان تھا. تو پہلے نمبر پر وہ غیر مسلم تھا. میں نے کہا مجھے مسلمان کے پاس لے جانا ہے. تو خیر وہ لے گئے تھے مجھے. تو اس نے بتایا تھا کہ جو لوگ لمبا پیشاب روکتے ہیں نا کئی گھنٹوں تک, یہ غلط کرتے ہیں, ان کو نقصان ہوتا ہے. یہ نقصان دہ بس 4 سے 5 گھنٹے, اس کے بعد پیشاب کر لینا چاہیے. اس نے مجھے, اور ڈاکٹر ماہر رہا تھا, اس کی باتیں ایسی بتا رہی تھی. الحمدللہ مسلمان بھی تھا الحمدللہ. تو اس لیے وہ پیشاب کو اس طرح بعض لوگ 8 گھنٹے 10 گھنٹے نہیں کرتے پیشاب, اور لمبا وضو قائم رکھتے ہیں. تو ہم لوگ اہل اللہ نہیں ہیں. وہ اللہ کے نیک بندے جو غاروں میں عبادت کرتے تھے, کئی روز تک وہ تو بھوکے رہتے تھے, کئی دن تک. غوث پاک سے 80 دن تک بھوکا رہنا ثابت ہے. تو ہم تو 80 گھنٹے بھی نہیں رہ سکتے. تو 80 روز تک تو کوئی سائنسدان بھی مطلب انہیں کہہ دے گا کہ رہ ہی نہیں سکتا نا, 80 دن تک بھوکا نہیں رہ سکتا. تو کیا وہ ان کی کرامت ہوتی تھی. اور یہ ان کو اللہ تعالی غذا فراہم کرتا تھا, روحانی غذا, ان میں سے نہیں ہے. تو اس لیے اتنا لمبا وضو جان بوجھ کر رکھنا, پیشاب دبانا, گیس کا بھی آدمی کو غلبہ ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ ترکیب ہوتی ہے. اس کو دبا کے رکھنا, بڑے استنجا کو دبا کے رکھنا, یہ نقصان دہ صحت کے لیے, طباً نقصان دہ, یہ خیال رکھیے گا. اب کسی کو مطلب قدرتی طور پر کوئی اس میں ملکہ حاصل ہو تو الگ بات ہے. ہم جب دعوت اسلامی کا نیا کام تھا تو مدنی قافلہ ہمارا باب المدینہ سے پنجاب, ہم نکلتے تھے باب المدینہ سے, پھر باب الاسلام میں داخل ہوتے تھے سندھ, پھر آگے بڑھتے تھے تو پنجاب جاتے تھے, پھر وہ پشاور اور ڈیرہ اسماعیل خان کا اس طرح خیبر پختونخوا وغیرہ کی ترکیب ہوتی تھی. مہینہ سوا مہینہ بھائی اس طرح کا قافلہ, وہ 3 دن کے قافلے ہو رہی ہے. ان دنوں رائج ہی نہیں تھے, نیا وہ 1-2 سال ہوئے ہوں گے دعوت اسلامی کو شاید. تو ایک بزرگ ہوتے تھے, وہ بھی ہمارے ساتھ آ گئے تھے. تو گلزار حبیب میں جب اجتماع ہوتے, یہ بھی قافلے میں چلے تھے ہمارے ساتھ. تو انہوں نے مطلب وہ مجھے بتاتے تھے, اور آخر تک بتایا کہ 2 دن ہو گئے میرا وضو باقی ہے. تو وہ اللہ کے بندے مطلب نہیں کرتے تھے پیشاب. تو اب یہ قدرتی, تو کیونکہ یہ جن کے مرید تھے نا, ان کے پیر صاحب کے بارے میں بتاتے تھے کہ ہمارے پیر صاحب کا 15 دن تک وضو باقی رہتا تھا. تو اب وہ ایک صوفیہ کا ایک انداز ہے, مطلب ان کا, ان کے پیر کو فیض ہوگا, اللہ ان پر رحم کرے. خدا جانے حیات ہیں نہیں, ہمیں بہت ٹائم ہو گیا ان کی زیارت نہیں کی. سفید رشتے, تو یہ تو اب یہ کسی اللہ والے کو وہ قدرتی طور پر یہ حاصل ہو جائے وہ الگ بات ہے. لیکن یہ کہ عام حالات میں ہم لوگوں کو اتنا لمبا پیشاب روکنا, یہ گردے وغیرہ کو ہو سکتا ہے ڈیمیج کر دے. کیونکہ پیشاب جو ہے نا, یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے, یہ تیزاب ہے ایک طرح کا.
اگر اس کو زیادہ روکیں گے نا تو یہ مثانہ جو ہے نا اس میں ظاہر رکا رہے گا، تو مثانے کی دیواروں کو یہ ڈیمیج کر سکتا ہے. تو اگر مثانے میں کوئی دیوار کے اندر زخم ہو گیا نا پریشانی ہو جائے گی، ٹھیک ٹھاک پریشانی ہو سکتی ہے. تو اس لیے یہ تحریک نہ چلائی جائے، نہ ان کی کوئی باقاعدہ حوصلہ افزائی کی جائے گا. ارے یار 15 گھنٹے، ارے یار 18 گھنٹے اس کا تو وضو رہا، تو یہ بار بار پھر پیشاب دباتا رہے گا اور پھر ہاسپٹل میں آپ کو جانا پڑے گا عیادت کے لیے. اور وضو علی الوضو یہ ثواب، ہر نماز کے لیے نیا وضو یہ ثواب، یہ تو منصوص مطلب حدیثوں میں ان کے تو فضائل موجود ہیں نا. وضو علی الوضو یہی نا کہ وہ وضو پر وضو، کہ اب جیسے کہ مغرب کی نماز پڑھ لی، ابھی عشاء کی نماز پڑھنی ہے، وضو باقی ہے اور استنجا وغیرہ کی واقعی حاجت ہی نہیں ہے، تب بھی تازہ وضو کرنا یہ ثواب ہے. وضو پر وضو. تو ان حدیثوں پر، ان فضیلتوں پر عمل کرنا افضل ہے، اور اس میں اور ریا کا بھی خطرہ نہیں ہوتا. اب مغرب کے بعد عشاء کے لیے وضو کیا، اب کس کو بولے گا کہ میں نے تازہ وضو کیا؟ کوئی لفٹ بھی نہیں کرے گا، بولے گا تو ہاں میں نے تہجد پڑھی، ارے یار دعا میں یاد رکھنا تہجد پڑھی، تہجد اچھا، ارے میری تو پورے رمضان میں ایک بھی تہجد نہیں چھوٹی، اچھا بڑے نیک آدمی ہو. یہ بھلے بھی رمضان کے بعد اللہ نہ کرے فجر بھی قضا کرتا ہو، تو رمضان میں ایک جوش ہے. تو دوسروں کو بتانے سے وہ نیکیاں چھپاؤ، تحریک مضبوط ہونی چاہیے. اللہ ہم کو اخلاص عطا فرما دے. دیر تک وضو بچانا 12 گھنٹے 15 گھنٹے یہ کوئی منصوص عبادت نہیں ہے کہ جو 15 گھنٹے وضو بتائے اس کو اتنی نیکیاں، اور جو 25 گھنٹے وضو بچا کر کے اس کی اتنی نیکیاں، یہ کہیں پڑھا نہیں ہے. بلکہ نشاط جاتا رہے گا. جتنا وضو ہم بچائیں گے، پیشاب وغیرہ نہیں کریں گے، پیشاب زور کا نہیں بھی لگا ہوگا، وہ نشاط، یہ تجربے کی بات ہے، نشاط نہیں رہتا. اب میں مغرب کی نماز کے لیے حالانکہ تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، تو بعض اوقات نہیں ہوتی پیشاب کی حاجت میں جا کے کر لیتا ہوں پیشاب، کہ یار کہیں مجھے بس خوف آتا ہے کہ یار میں ابھی پانی پیوں گا اور پھر اگر کچھ پیشاب کی حاجت ہوگی نماز میں کچھ مانے ہوئے خشوع نہ ہو جائے، رکاوٹ نہ بن جائے، چلو یار پیشاب کر لیتے. پیشاب کرنے سے تھوڑا یوں فریش ہو جاتا ہے انسان، نشاط حاصل ہوتا ہے، زہریلے مادے خارج ہو جاتے ہیں. صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا ایک معتکف اسلامی بھائی کی پرچی ملی، میں 30 سال سے پان کھاتا تھا. ان کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت صاحب نے کہا جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ پان چھوڑ دے، میں نے پان چھوڑ دیا. یہ جملہ کہا تھا میں نے. جی باپا آپ نے کسی مدنی پچھلے دنوں مدنی مذاکرے میں آپ نے پان اور سگریٹ دونوں کے متعلق فرمایا تھا کہ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ پان سگریٹ چھوڑ دیں. اچھا جی ہاں، پورا اس کا آگے پیچھے مضمون ہوگا، کچھ اصل میں ٹاپک نقصانات بیان کیے ہوں گے، نقصانات وغیرہ یہ وہ، تو آپ نے اپنی محبت پر ابھارا تھا. کیونکہ خصوصاً ہمارے یہاں کے پان جو ہے نا پاکستانی پان، اس میں جو کتھا ہے نا، یہ چمڑا رنگنے کا رنگ ہوتا ہے. یہ مجھے میری معلومات ہے، ہو سکتا ہے غلط بھی ہو لیکن معلومات ہے، تصدیق بھی کرنے والوں نے کی ہے. یہاں کتھے کی پیداوار نہیں ہے، پاکستان میں پیداوار نہیں ہے، تو یہ مطلب مٹی میں چمڑا رنگنے کا رنگ لگا ڈالتے، اس کا وہ کوئی ترکیب سے کتھا بنا کر یہ پان میں اور گٹکوں میں اور یہ کھلا رہے. اور میں نے یہ بات میں نے 100 مرتبہ کی ہے مدنی چینل پر، اور رسالے میں لکھ کر دیا. آج تک کسی نے اس کی تردید نہیں کی کہ نہیں یہاں کتھا ہوتا ہے اور فلاں ہوتا ہے اور اچھا کتھا ملتا ہے. وہ ابھی تک تو کوئی نہیں آیا میرے سامنے. اللہ بہتر جانے. ہند میں کتھا ہوتا ہے، پھول کتھا مشہور ہے، یہ کامن نام ہے، یہ کہتے ہیں اچھا کتھا ہوتا ہے. خدا بہتر جانے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم.
अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये कुछ मदनी तोहफे अगर तकसीम कर दिए जाएं, इंशाअल्लाह जो 30 साल से पान जिन्होंने छोड़ा उनकी हौसला अफजाई तो करूँ ना मैं यार। करें ना बाबा। हाँ नहीं, इनको कोई तोहफा दो ना यार। सुभान अगर यही है, मेरा दीवाना है ना, मेरी मोहब्बत में छोड़ा यार, अगर यही है इसको तो मदनी काफिले का तोहफा भी दो यार। है मतलब चांद रात को मेरी मोहब्बत में काफिले में सफर करेंगे इंशाअल्लाह। बापा इस तरह की मोहब्बत का और औरों को भी इजहार करने की इजाजत है। अब इनको समझना चाहिए कि देखो मेरी मोहब्बत का नाम लिया तो मैं कितना खुश हुआ, तो औरों को भी खुश करना चाहिए मुझे। ये ओबी वैन के जरिए बापा जो आए हुए हैं आशिकान रसूल, अगर ये भी पान गुटके वगैरह, अगर वैसे तो पंजाब वाले हैं ये, तो इनमें से जो चीजें इनके पास हैं और अगर ये छोड़ना चाहते हैं तो इनको भी इजाजत बापा। इन्होंने देखा भी होगा गुटखा कैसा होता है। ये मेरे पंजाब के शेर इन मुसीबतों से तकरीबन बचे हुए। ये हमारे यहाँ के नसीब है बस। बाबुल इस्लाम में सिंध में जो है ना, ये भी उर्दू स्पीकिंग, मेमन गुजराती, और इनकी सोबत में रहकर कुछ पंजाबी और सिंधी इस्लामी भाई खाते हो तो खाते हो, वरना सिंधी खा रहे हैं ना। हाँ तो ये हो सकता है कि ये असर यही मतलब सोबतें यहीं की मिली होंगी, उर्दू बोलने वाले और ये मेमन गुजराती। हमारी बिरादरी बहुत खाती है गुटके, पान गुटके बहुत खाई, तो ये इनकी सोबत से ही सीख गए होंगे। अगर इनके मुंह दिखा देना बाबा, ये शायद चैनल पे देख भी ना सके। वाकई ऐसे मेरे पास वो किसी ने मुझे तस्वीरें भेजी थी, गुटके वगैरह खा कर जिनके मुंह सड़ गए, इनकी तस्वीरें भेजी थी। ऐसा लगता है कि दिखाएंगे तो लोग शायद घिन खाएंगे, ऐसा लगता है इबरत की जगह पर जो है ना कराहियत आ जाएगी, ऐसा महसूस होता था। इतनी मतलब कि उसके अंदर वो है, अजीब मुंह हो जाते हैं। अल्लाह करे छोड़ दें। अब जिन्होंने छोड़े हैं 30 साल से जो खाते थे, वो कुरान करीम ले लें, अमील सुन्नत का साइन किया हुआ। ऐसा चांद रात काफिले का भी बापा ने फरमाया, वो अगर अब वो आप कुरान करीम लेने आएंगे ना, 40 दिन कोई फीस भी हो जाए ऐसा तो उनका जलवा भी तो देखेंगे ना। चांद रात का काफिला तो ये तोहफा कबूल करना चाहिए इनको। ये पान गुटके मत खाएं, इसकी सिर्फ बुरी हालत होती है। एक इस्लामी भाई हैं, उनकी एक रिश्तेदार हैं, वो बता रहे थे, बेचारी छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, बच्चे कुछ समझदार भी हैं मतलब, तो बोला कैफियत ये उसकी कि अब वहीं भी गुर्बत है। डॉक्टर के पास गए तो शायद शुरू में इन्होंने डॉक्टरों ने 4 लाख रुपए मांगे, हो गया है मुंह का कैंसर। अब वो कभी इस कोने में बैठ कर रोती है, कभी उस कोने में बैठ कर रोती है, और बोलती है कि मुझे जहर दे दो, मार डालो मुझे, मेरे इलाज के पैसे नहीं हमारे पास। और डॉक्टरों को तो रेम जैसी कम ही डॉक्टर हैं जो रेम खाते होंगे, पैसे चाहिए उनको। तो कितनी बेकसी। चलो पैसे हैं भी, इलाज का इंतजाम हो भी गया, फिर भी तकलीफ कैसी यार। और ये जरूरी है कि इलाज हो जाए मुंह के कैंसर का। कितना खतरनाक मरज है ये कैंसर, नाम लेते हुए लोग डरते हैं इसका। तो मेहरबानी करके इन चीजों से, गुटकों से, पान, मेन पूड़ी, तरह तरह के इसके जो भी ये इस तरह की छालिए, और ये छोड़ दें, खुशबूदार छालिया, ये खतरनाक होता है, तबाह कर देता है। ये मुंह को, आंतों को खराब करता हो, खुदा जाने क्या क्या नुकसान पहुंचाता होगा। पैसे अलग इस पे बर्बाद होते हैं। फिर गुटके वाले बताते हैं कि वो मुर्गी का खून डालते हैं, इसको टेस्टी बनाते हैं मुर्गी का खून डाल के। तो अब यकीनी मालूम हो जाए कि इसमें मुर्गी का खून है, इधर ना पाके इसका खाने का हराम हो जाएगा। लेकिन चूंकि यकीनी मालूम नहीं है, इसलिए हम हराम नहीं कहेंगे गुटखा, हर गुटके में नहीं होता होगा। अब इस तरह की अपने एक इस्लामी भाई थे चैनल के, वो कह रहे थे कि इस तरह की इन्होंने मूवियाँ देखी हैं जिसमें जो है वो छापे भी पुलिस वालों ने मारे, वहाँ से खून भी पकड़ा, और इस तरह की इन्होंने मूवियाँ भी देखी हैं, तस्दीकें भी की हैं लोगों ने। कभी ऐसा रमदान हाल वगैरह खड़े होकर बताया कि हम डालते हैं, हमको पता है। डॉक्टर का कहना था कि अगर जो कैंसर के जो मरीज़ हैं, इसके मुंह के जहाँ पर ये होते हैं ना, ये
جس ہاسپٹل میں، تو وہاں جا کے اگر کوئی چکر لگا لے تو امید ہے کہ وہ پان یہ گٹکا کھانا سب چھوڑ دے گا۔ میرا نام راحل ہے۔ پاپا میں ایک دفعہ جاب جو کرتا تھا وہاں چینل میں، تو وہاں پہ ایک ڈائریکٹر نے اس کی ڈاکیومنٹری بنائی تھی، مطلب اس کے نقصانات کے بارے میں۔ تو انہوں نے اسی حساب سے ایک جگہ تھی جہاں پہ یہ چھاپا، مطلب جسے کہتے ہیں نا ایک دم اٹیک کرنا، چھاپا مارا تھا۔ تو وہاں پہ یہ خون کے جو لوتڑے ہوتے ہیں، مطلب تھوڑے اس میں ہو جاتے ہیں کہ جم جاتے ہیں جی، تو ان کو پانی میں ڈال کے گھولا جاتا ہے اور پھر کھتے کے ساتھ ملا کے نا تو وہ اس میں ڈالا جاتا تھا۔ ایک کم مقدار ہوتی ہے کہ مطلب وہ، پھر اس سے ذرا معلومات کری گئی تو اس نے یہ بتایا کہ اس کے ٹیسٹ سے جو ہے نا، مطلب اس کی اسی چیز کی لت لگی رہتی ہے، اسی گٹکے کی، مطلب کہ اس کو عادت پڑی رہتی ہے کہ میں یہی کھاؤں بار بار۔ تو باپا میں پہلے گٹکا وغیرہ کھاتا تھا، تو میں نے اس کے بعد یہ گٹکے کھانے سے تو پھر توبہ کر لیا۔ آپ نے چھوڑ دیا؟ ہاں، مطلب دوسری چیز اگر کبھی کبھی کھا لیتا ہوں، لیکن یہ چیز کھانے سے میں نے گٹکا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ جمع ہوا خون جو ہے اس میں ڈالتے ہیں؟ اب یہ انہوں نے یہ بتایا گیا کہ یہ جو کمیلا وغیرہ ہوتے ہیں نا، جب گائیں کٹتی ہیں، سلوٹر ہاؤس، جی جی، وہاں سے باقاعدہ یہ پرچیز کیا جاتا ہے اور ان کے جو ہے یہ لوگ لے کے جاتے ہیں گٹکے وغیرہ۔ ابھی آپ مطلب کافی اس میں تھے تو میں نے کہا یہ میں نے کیا تھا، تو میں نے آپ کو بتانا سمجھا۔ آپ نے دیکھا تھا؟ میں نے اپنی آنکھوں کسی چینل کی طرف پہلے کام کرتے تھے، وہ چینل کی ٹیم پوری جا کر انہوں نے چھاپا مارا، ڈاکیومنٹری چھاپا کیا تفتیش کے لیے، اپنے بنانے کے لیے موویاں۔ مرغی وغیرہ کا جو خون ہوتا ہے اس کو جو ہلکا سے نکالے سائڈوں میں لگ جاتا ہے، تو وہ زیادہ وہ ان کو یوز ہوتا ہے، اس میں ذائقہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو کھانے کے۔ تو مرغی کا خون جو مرغی کے سر پہ گردن پہ لگا ہوتا ہے وہ؟ پاپا جی، مطلب اس کا خون مرغی کا، مطلب وہ زیادہ مطلب اس کو پریفر کرتے ہیں، یعنی گردن کٹی ہوئی ہے جیسے، جی جی، خون بہہ چکا ہے، اب کٹے ہوئے حصے پر جو خون رہ گیا۔ نہیں پاپا، وہ جو جمع کر لیتے ہیں یہ خون۔ اچھا، اس کا خون جمع کر لیتے ہیں؟ جمع کر لیتے ہیں۔ اچھا، ذبح شدہ مرغی کا خون جمع چاہیے، جس طرح گائے وغیرہ کا جمع ہوتا ہے اسی طرح اس کا بھی مطلب تھوڑا۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے بس مسلمانوں پر، اس سے بچے عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے۔ اب منہ میں یہ پان گٹکا ہو تو یہ ذکر اللہ بھی تو آدمی کیسے کرے، پھر درود پاک کیسے پڑھے؟ سلام کا جواب کیا؟ اب مرغی ذبح کرتے منہ میں وہ گٹکا بھرا ہوا ہے، اس کے بھی کیس ہیں کہ مرغیاں ڈھیروں ڈھیر ذبح کرتے ہیں، بسم اللہ نہیں پڑھتے، وہ منہ میں گٹکا دبا کے وہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ لیکن اب ہر مرغی کو حرام نہیں کہیں گے، ہاں یقینی معلوم ہو جائے کہ اس نے جان بوجھ کر بسم اللہ نہیں پڑھی تو حرام۔ باقاعدہ موبائل پر لگے ہوتے ہیں، موبائل پر بات کر رہے ہیں اور چھری بھی مرغی پر چل رہی ہوتی ہے، بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ تو جو ایسا کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے، اور جان بوجھ کر جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، اللہ کا نام نہیں لیا ذبح کرتے وقت، تو وہ مرغی حرام ہو گئی، مردار ہو گئی، اب یہ کھائی نہیں جا سکتی۔ مرغی ہو یا بکرا ہو، جو بھی جانور حرام ہو گیا۔ تو موبائل اور یہ گٹکے اور یہ سب یار ایسی آزمائش والی چیزیں اس کی۔ رمضان میں نا پاپا اعلانیہ کسی کو سموسے، چاکلیٹیں، مطلب کھانے کی چیز کسی کو نہیں دیکھا ہوگا، لیکن پان گٹکے اعلانیہ کھاتے ہوئے کہ بہت بڑی تعداد نے دیکھا، بالخصوص مارکیٹ میں یہ کھانے والے جو نا یہ اعلانیہ وہ ایسے عادی ہو جاتے ہوں گے، روزہ رکھ نہیں پاتے ہوں گے، ان کو اس کے بغیر چین نہیں پڑتا ہوگا۔ یہ کوئی کتنا بڑا سائیڈ ایفیکٹ ہے کہ عبادت سے بہت بڑی رکاوٹ بن گیا نا، کہ روزہ نہیں رکھنے دیتا۔ اس میں واپس سگریٹ کو بھی ایڈ کیا جائے۔ جی۔ اور مری کے ہمارے ایک معتکف اسلامی بھائی 10 سال سے سگریٹ پی رہے تھے، انہوں نے چھوڑنے کی نیت کی ہے، اور دوسرے معتکف 20 سال سے سگریٹ پی رہے تھے، انہوں نے بھی چھوڑنے کی نیت کی ہے۔ الحمدللہ، مبارک ہو دونوں کو، ماشاءاللہ۔ یہاں کے بھی تاثرات مل رہے ہیں فیضان مدینہ میں بھی، کہ کئیوں نے پان اور یہ سگریٹ وغیرہ یہ چیزیں چھوڑی ہیں۔ حاجی آپ قرآن کریم کی زیارت کروا رہے تھے، اور وہ بھی اسلامی بھائی تشریف لے آئے جنہوں نے وہ ماشاءاللہ پان چھوڑ دیا ہے، ماشاءاللہ، مبارک ہو آپ کو۔ اب چاند رات کے قافلے کا بھی ترکیب فرما لیجئے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوال کا جو ہے نا مدنی مذاکرہ میں دیکھ رہا تھا، تو اس میں آپ نے
बोला था, मैंने दूसरे दिन से छोड़ दिए थे। माशाअल्लाह, क्या बात है। और मेरे वालदा के लिए दुआ कर दीजिए। अल्लाह शिफा दे, अल्लाह खैर करे, हिम्मत रखिए। मैं आते में उनका मुंह चूम के आया था, पहचानती नहीं है। अम्मी का? हाँ, बीमार है वो। हाँ, बेचारी अब उम्र भी बड़ी हो गई होगी। अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए, अल्लाह किसी का मोहताज ना करे, अपने दर का मोहताज रखे। हम सभी के साथ ऐसा ही हो कि किसी के मोहताज ना हो, बस रब अपने दर का मोहताज रखे। आमीन आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। 1200 रुपए का मदनी चेक भी हमारे पास मौजूद है। वाह। सवाल हम आपको जो बताएंगे, वो कौन से सहाबी हैं, एक ही हैं, जिनके वालिदैन, बेटे, पोते सब सहाबी थे। पीछे से तो आवाज आई जाती है। ये माशाअल्लाह हमारे तलबा किराम हैं, मुदर्रिसीन हैं, अहले इल्म तबका हमारे पीछे होता है। इनको हम एहतराम, रिस्पेक्ट देते हैं ना जी। मदनी मुन्ने भी तलबा होंगे या आगे होंगे, बच्चों की आवाज भी आ रही है। इन्हें 1200 रुपए का मदनी चेक दिया जाएगा, जिससे आप मख्तूतुल मदीना से खरीदारी कर सकेंगे। और वो क्या मदनी फीस है आपको? अस्सलामुअलैकुम जवाब भी दें वरहमतुल्लाहि उनको, मदनी वबरकातुहू। काफिले की भी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे निगरान शुरा, आपने जो सवाल किया है उसका जवाब है हज़रत सैयदना सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सुभान अल्लाह। जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। 12 रोज़ा इंशाअल्लाह 12 रोज़ा इंशाअल्लाह मदनी कोर्स करूँगा इंशाअल्लाह। अच्छा, कोई इनका पूरा नाम बता सकता है? सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पूरा इनका नाम को बता सकता है? यानी सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम चाहिए। आशिक अकबर, सैयदना अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह। ये मदनी चेक 1200 रुपए का इन्हें मदनी मुज़ाकरे में मिला है। सुभान अल्लाह। इन्हें मदीने की तस्बीह या अमील सुन्नत का दस्तखत किया हुआ अगर नोट हो तो वो भी तोहफे में दे दें। इनसे भी तो कोई 1 माह का मदनी काफिला ले लिया ना। 12 रोजा दिया, 12 दिन तो दिए इन्होंने, 1 माह ले लिया। ये तो 12 दिन तो पहले से दे चुके होंगे शायद, अभी दिए तो 1 माह का काफिला ना और हो जाए यार मदनी काफिला। कुछ उज्र कर रहे हैं, चलो चांद रात को 12 दिन का मदनी कोर्स कर ले और फिर मदनी कोर्स के बाद 3 दिन का मदनी काफिला सफर कर ले। बहुत सस्ता छोड़ दिया ना आपको। जामियातुल मदीना के तालिब इल्म है ये, इस वजह से 1 माह के मदनी काफिले में। और 3 दिन अगर मुमकिन हो तो, अगर ये चांद रात से तरबियती कोर्स कर रहे हैं तो मदनी कोर्स। जी, दूसरे सवाल का जवाब, मदनी फीस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदनी फीस इंशाल्लाह इमाम शरीफ की भी नियत की है। पहले ही मैंने सवाल का जवाब दिया था, उसमें कुछ नीयतें की थी। अब सूरह यासीन और सूरह तबारक अल्लज़ी रोज़ाना पढ़ने की नीयत है इंशाल्लाह, मरते दम तक पढ़ूंगा इंशाल्लाह। और इमामा कब से बांधना शुरू करेंगे? नियत पहले भी की थी ना आपने? आज से इंशाल्लाह, आज से। सवाब तो इन दिनों में ज्यादा है ना इंशाल्लाह, माहौल भी बना हुआ है, दिल लग जाएगा इंशाल्लाह। ये भी कब्र तक ही जाना चाहिए साथ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह और दाढ़ी भी बढ़ेगी इंशाल्लाह। दाढ़ी पूरी मुठ कर 1200 रुपए का आपको भी मदनी चेक दिया जाएगा। जवाब अता फरमाए। इनका नाम है अब्दुल्ला इब्न अबी काफा सुभान रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा।
जवाब दुरुस्त है। तीसरा सवाल, ये बताइए कि नामाए आमाल की तहरीर किस जबान में होगी? पीछे से आवाज नहीं है बाबा आपके। तहरीर किस जबान में होती है या होगी? सवाल होगी लिखा है। जी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद सदीक अत्तारी। क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद सदीक अत्तारी। सदीक जी। अच्छा, बापा आप क्या फरमाते हैं? सद्दीक माने दोस्त, सिद्दीक माने सच्चा। अब आप जो हैं वो बता दें। जी, आप कौन है? अरबी जबान में। नहीं, आप अरबी जबान में नहीं, आप अपनी जबान में कौन है पहले ये बताइए। मैं पंजाबी हूँ। सदीक है या सिद्दीक है? सदीक। उन्होंने सदीक था पकड़ कर। नहीं, सद्दीक रखते नहीं है नाम, सिद्दीक रखते हैं। जी जी जी। सिद्दीक होगा आपका नाम, घर वालों ने रखा होगा। जी जी। तो अपना नाम बताइए पहले। मोहम्मद सदीक अत्तारी। चले जवाब बताइए, पहले मदरी फीस दीजिए। इंशाल्लाह 3 दिन का काफिला। कब? चांद रात। इसके बाद? इसके बाद इंशाल्लाह अज़्ज़वजल दर्स नज़ामी में इसी साल शुरू कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कर तो लिए, इंशाल्लाह और करेंगे। तो आप जो तो कोई ऐसी नियत देना कि जो बिल्कुल, बस आप इस्कामत की दुआ कर दो हमारे लिए। अल्लाह हम सबको इस्तिकामत अता फरमाए। जी, जवाब अरबी जबान में। जवाब दुरुस्त है। पापा SMS के जरिए जो सवालात मौसूल हुए हैं वो कुछ आपसे पूछने हैं। सल्लू अलल हबीब। अगर शोहर अपनी जिम्मेदारी पूरी ना करे तो क्या बीवी और बच्चे उसकी इज्जत करें? बिल्कुल करनी होगी। वो अगर एक बंदा अगर हक तलफी करता है, दूसरा उसकी हक तलफी क्यों करे? तो उसका एहतराम उसी जगह बाकी रहेगा, चाहे वो हक तलफियाँ करता रहे। उसको करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर है तो फिर भी, जैसे माँ बाप है, माँ बाप भी अगर सही तरबियत नहीं करते हैं या औलाद पर कोई जुल्म भी करते हैं, तब भी औलाद के अपने हुकूक तो बाकी रहेंगे माँ बाप के साथ। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। एक नया सवाल, अनोखा सवाल है। अगर बहन और भाई दोनों गरीब हों तो इन दोनों में से किसको ज़कात देना अफजल है? अगर तो दोनों में कोई ज़्यादा मुस्तहक है तो उसको दें, और वरना ये कि अगर निस्फ निस्फ कर सकता है, आधी आधी कर सकता है तो आधी आधी उनको दे दें। देना दोनों को जायज़ है, दोनों को देने में सवाब मिलेगा, यानी 2 ही सवाब मिलेंगे, सिला रहमी का और जो है वो ज़कात देने का, 2 सवाब उसको मिलेंगे। अब वो देख ले जो ज़्यादा मुस्तहक है उसको दे दे, दोनों बराबर हैं तो आधी आधी दे दे उसको। मिसाल के तौर पर हाफिज साहब, जैसे कि वालिद साहब को है ना कि अगर कोई चीज़ हो तो बेटी को पहल करे। आला हज़रत ने जो बेटी को पहल करने के हवाले से जो तरगीब दिलाई है, तो अगर कोई ऐसा हो कि बहन की तरफ अगर पहल करता हो, दोनों, जबकि दोनों मुस्तहक हों, तो ऐसी कोई सूरत हम बयान कर सकते हैं? जी, असल में ये चीज़ें अंदाज़े और क़ियास से तो नहीं हो सकती ना कि हम इसकी अफजलियत अपनी तरफ से बयान करें। असल में फिर दूसरी जहत से भी बात देखी जाएगी कि जो बहन है, अब
کا تو نفقہ اس کے شوہر پر ہے اگر وہ شادی شدہ ہے تو، اور اگر شادی شدہ نہیں ہے تو نفقہ جو ہے وہ بھائی اور والد وغیرہ جو صورتیں بنتی ہیں ان پر ہوگا. بھائی کا تو اپنا نفقہ اس نے اٹھانا ہوتا ہے. تو یہ ساری صورتحال یعنی انداز اور قیاس سے یہ باتیں بیان نہیں کی جا سکتی ہیں کہ کیا افضل اور کیا غیر افضل. اتنا سمجھ آتا ہے کہ جو زیادہ حقدار ہو، زیادہ مستحق ہو، اس کو دینا بہتر سمجھ آتا ہے. پاپا سردار آباد سے میسیج آیا ہے کہ ایک معتکف 38 سال سے سگریٹ پی رہے تھے، انہوں نے ترک کرنے کا عہد کیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے ایک معتکف اسلام بہن نے پرچی دی ہے کہ وہ 12 سال سے نسوار استعمال کرتے تھے. آج آپ کی ترغیب پر انہوں نے نیت کی کہ اب نہیں کروں گا. ماشاءاللہ. استقامت کے لیے بابا سب کے لیے دعا فرمائیں. مرحبا مرحبا، اللہ استقامت. اچھا وہ جو پہلے آپ نے فرمایا نا کہ دونوں کو آدھا آدھا کر دے، یہ انصب معلوم ہوتا ہے. اس لیے اگر بہن کو دے گا، اگرچہ وہ کچھ زیادہ حقدار صحیح، لیکن بھائی کی دل شکنی ہوگی، تو اس لیے دونوں کی دل جوئی اس میں ہے کہ دونوں کو دے دے. یہ سمجھ میں آتا ہے. ایک کو محروم نہ کرے بھائی کو، تاکہ محبتیں بھی اس سے باقی رہیں گی، دنیا میں فوائد بھی حاصل ہوں گے، اور صلہ رحمی کی نیت کرے گا تو اس کا ثواب بھی ملے گا. صلہ رحمی کا نیت نہیں کرے گا تو صلہ رحمی کا ثواب کیسے ملے گا؟ نیت. یہ ارشاد فرمائیے کہ کوئی جگہ خریدتے وقت جو ایڈوانس میں رقم دی جاتی ہے، کیا اس رقم پر بھی زکوٰۃ ہوگی؟ مثال کے طور پر کوئی پلاٹ خریدا ہے اس نے، مثال کے تو 20 لاکھ روپے کا، اس کے 2 لاکھ روپے ایڈوانس دیے ہیں تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر کسی اسلامی بہن کا اعتکاف کسی وجہ سے ٹوٹ جائے تو وہ اس کی قضا کہاں اور کب کرے؟ یہ بھی مسجد بیت میں کرے گی نا، اور روزہ بھی شرط ہے اس میں، تو اس لیے باری کے دنوں میں نہیں کر سکے گی. تو مسجد بیت میں جو گھر کی مسجد ہوتی ہے نماز پڑھنے کے لیے جگہ مخصوص کی، اس میں کر لے. یعنی کہ 5 دن جو ہے جن میں روزہ مکروہ تحریمی ہے، حرام ہے، عید الفطر کا دن اور 4 دن بقرعید کے دنوں میں ہوتا ہے کہ 10 11 12 13 ذوالحجہ، ان 5 دنوں کے علاوہ روزے جو ہیں جائز ہیں، تو ان میں اعتکاف قضا کر لے ان 5 دنوں کے علاوہ. مغرب تا مغرب، غروب آفتاب اس کا مسجد بیت میں اعتکاف کی نیت کے ساتھ ہو، اور دوسرا دن جب مغرب ہو گئی تو اب غروب سورج ڈوب گیا تو اب اس کا اعتکاف پورا ہو گیا. اسی طرح جیسے یہ 10 دن کا اعتکاف کیا ہے، اس میں اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا، تو کیا یہ انہی دنوں میں، جیسے اسلامی بھائی یہاں اعتکاف میں بیٹھے ہیں، یہاں کسی کا ٹوٹ گیا، کسی اور مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، تو مثال کے طور پر 21ویں 22ویں روزے اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا، تو کیا 23ویں 24ویں 25ویں روزے اس کی قضا کر سکتا ہے کیا؟ تو قضا کی نیت سے ان دنوں میں کر لے. بلکہ اگر کسی کا اس وقت ان دنوں میں جبکہ ٹوٹا ہو، ہاں ٹوٹا ہو، اگر ان دنوں میں بھی کسی کا اعتکاف ٹوٹ جائے تو گھر جانے کے بجائے دوبارہ بیٹھ جائے، قضا کی نیت کر لے، اور اگلے کے بھی 2-4 وہ نفلی اعتکاف ہو جائے گا، لیکن پورا کر لینا چاہیے. ابھی اعتکاف ٹوٹنے پر گھر جانے کے بجائے یہاں رہنے میں زیادہ فائدہ ہے. فائدہ ہی فائدہ ہے. گھر جائیں گے تو باتیں بھی تو بنیں گی نا. کسی کو ٹوٹ جائے تو بولنا بھی نہیں چاہیے کہ میرا اعتکاف ٹوٹ گیا، اعتکاف ٹوٹ گیا، تو خواہ ایک فضول بحثیں شروع ہوں گی. اچھا یہ سوال آیا ہے، میں تھوڑا سوال اپنی طرف سے پلس کروں گا. سوال تو یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ وہم کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ کہاں تک درست ہے؟ پلس میں یہ کروں گا کہ یہ وہم کیا، اس کے نقصانات کیا ہیں، اور پھر آپ بتائیں کہ اس کا علاج ہے یا نہیں ہے. مشہور جو مقولہ یہ کہ وہم کا علاج تو لقمان حکیم کے پاس بھی نہیں ہے. تو اب آپ فرمائیں آپ کے پاس تو علاج نکالیں کہیں. وہی تو کہنے والے کہتے ہیں نا، علاج کیا ہے، یہ ہے کیا، یہ وہم کے پھر نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ اگر یہ وہم واقعی وہم ہے تو اس کی طرف توجہ نہ دینا یہ اس کا علاج ہے. کیونکہ وہم آدمی کو بالکل نفسیاتی مریض بنا دیتا ہے. ایسے بلکہ ایسے مریض پائے جاتے ہیں، دیکھے میں نے، ان کو وہم آتا رہتا ہے. تو یہ چھو گیا تو وہم، یہ ادھر رکھ دیا تو وہم، ادھر پانی گر گیا تو وہم، اس سے ٹکرا گیا تو وہم، اس طرح کے وہم ہوتے ہیں بعضوں کو. تو اس کی زندگی اجڑ جاتی ہے ایسوں کی.
बाज होंगी, ये औरतों में ज़्यादातर होता है, तो वो मतलब हमाम को रगड़ती रहेंगी और धोती रहेंगी, ये साफ़ हुई नहीं है, साफ़ हुई नहीं है, तो कोई इस्तिंजा खाने को धोती रहेगी कि ये साफ़ अभी तो हुआ ही नहीं है। इस तरह कोई कपड़े को रगड़ रगड़ के फाड़ देती होगी। तो बाज़ ये मर्द भी होते हैं कि गुस्ले में ये सूखा रह गया, वो सूखा रह गया, और नहाते नहाते घंटों निकाल देते होंगे। वज़ू तो वज़ू टूट गया मेरा, आए अब वज़ू इतनी देर हो गई, टूट गया होगा, अब वो वज़ू पे वज़ू करता रहा। तो ये इसमें इल्म की कमी की वजह से भी होता है। तो ये जैसे वज़ू का तो मैं मसला भी अर्ज़ कर दूं कि वज़ू इसी सूरत में, जैसे वज़ू किया है, पता है वज़ू किया है, तो इसी सूरत में टूटा हुआ माना जाएगा, वहम से नहीं टूटेगा, बल्कि ऐसा यकीन हो टूटने का कि कसम खा सके कि खुदा की कसम मेरा वज़ू टूट चुका। मिसाल के तौर पर पेशाब किया, तो अब ये पता है पेशाब किया, तो अब ये कसम खा सकता है कि मैंने पेशाब किया है, मेरा वज़ू नहीं है। तो यूँ यकीनी तौर पर जब तक मालूम ना हो वज़ू नहीं टूटता, वहम और वसवसे से। पता नहीं होगा कि नहीं, पता नहीं कि होगा कि नहीं, एहतियातन वज़ू करना अब एहतियात नहीं है, बल्कि ये इत्तिबा शैतान है। शैतान चाहता ही है कि हमको उलझाए रखे, इबादतों से दूर कर दे, इसलिए वसवसे नहीं पालने चाहिए। तो ये वहम वसवसा ये मिलती जुलती चीज़ें, इससे बचना चाहिए। और वाकई इसका इलाज वही कि तबीब के पास तो इलाज, इसकी दवा तो है नहीं, तो इसका जहन साजी उसकी हो, कोई समझाने वाला हो, उसको उसकी नफ्सियात के मुताबिक उसको समझाए। वसवसे और उनका इलाज रिसाला भी मुफीद रहेगा उसका, लेकिन वो बार बार पढ़ते रहें, तो यानी महीने में एक आध दफ़ा पढ़ लें जिसके साथ ऐसा मसला हो। एक दफ़ा पढ़ के भी किफ़ायत नहीं करेगा, बार बार पढ़ते रहें उसको। चलो एक बार से तो शुरू करें, पढ़ें तो सही, तो इंशाअल्लाह आपको वहमों से बहुत जान छूटेगी इंशाअल्लाह। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। पापा एक और कॉल आई है इसी मौजू के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम बापा जान। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद नुमान, मैं खानेवाल से बोल रहा हूँ, फिजाने मदीना से। मैं पिछले 4 साल से 5 साल से गुटके खा रहा था, अभी आपने रसीद दी है, मैंने वो देखकर तकफीर से अच्छी तौबा कर ली है। माशाअल्लाह, मुबारक हो। तो इस तरह की और भी पर्चियाँ आ रही हैं। एक इस्लाम भाई ने लिखा है कि वो 30 साल से ये गुटखा वगैरह खा रहे थे, एतिकाफ में, तो इन्होंने भी नियत कर ली कि इंशाल्लाह अब मैं ये करूंगा। इसी तरह एक और भी इस्लाम भाई की इस तरह की पर्चियाँ बापा आ रही हैं, सबके लिए दुआ फरमा दें, अल्लाह सबको इस्तिकामत अता फरमाए। सबको इस्तिकामत। माशाअल्लाह, बहुत मतलब खुशी हो रही है, फायदा आपको हो रहा है, खुशी मुझे हो रही है। क्या बात है। माल इनका बचेगा, पैसे बचेंगे, सेहत सही रहेगी, फिर खूब मदनी काफिलों में सफ़र करना सेहतमंद हो गया, और खूब नमाजें पढ़ना, मदरसतुल मदीना बालिगान में दाखिला ले लें, कुरान करीम दुरुस्त कर लें, अपना पढ़ना, दुआएं याद कर लें, हफ्तावार इज्तिमा में हाजिरी हो पाबंदी से, और सिर्फ मदनी चैनल देखा करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदनी मुज़ाकिरा है शरीयत का खजीना, अखलाक का, तहजीब का, तरीक़त का खजीना। मदनी मुज़ाकिरा है, मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा है, मदनी मुज़ाकिरा।